بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا کے خواتین و حضرات کا شکریہ جو آج تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آج بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی معیشت کے اوپر، اور اس کے بعد کچھ میں ضروری گفتگو کرنا چاہوں گا پاکستان کی سیاست پہ اور جو واقعات پیش آئے ہیں کل کے روز بھی اور آج کے روز بھی۔ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں آج آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ 25 روپے ایک دن کے اندر انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ اس نے اپنی قدر لوز کی، اور 255 روپے سے پہ جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ کلوز کیا، اور جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے اس کا ابھی تک کوئی ریٹ نہیں آیا۔ 275 285 یہ سارے ریٹس آ رہے ہیں۔ جب مارکیٹ کلوز ہوئی آج تو ابھی بھی ڈاؤن ورڈز پریشر تھا پاکستان کے روپے کے اوپر، اور اس ریٹ کے اوپر بھی ڈاؤن ورڈز پریشر 255 پہ دیکھا گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اسحاق ڈار صاحب نے معیشت سنبھالی ہے انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کی کوشش کی، زیادہ دیر وہ سسٹین نہیں ہو سکا، اور جب ایکسچینج ریٹ کو چھوڑا گیا تو وہ بری طرح نیچے آیا۔ آپ کو میں یاد دلاتا رہوں کہ 2016-17 میں اسحاق ڈار صاحب نے 32 ارب ڈالر ضائع کیے 105 کے اوپر ڈالر کو رکھنے کے، اور جب وہ سسٹین نہیں ہو سکا مفتاح اسماعیل صاحب آئے تو ڈالر جو ہے وہ کوئی 117 تک چلا گیا، اور پھر جب انٹرم یعنی قائم مقام وزیر خزانہ 2018 میں آئے تو یہ 1 روپے تک چلا گیا۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھال لی تو IMF نے دوبارہ کہا کہ اس کو مکمل مارکیٹ ایکسچینج ریٹ پہ لے کے جائیں، تو پھر اس میں مزید ڈی ویلیویشن آئی، اور یہی ہوا ہے اس مرتبہ بھی۔ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت چھوڑ کے گئی تو 182 روپے 93 پیسے کا ڈالر تھا، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھا ہوتا، اگر ہم نے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم کو برقرار رکھا ہوتا، اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کو برقرار رکھتے تو بہت ہوتا تو یہ 182 سے 190 پہ آ جاتا، 190 سے 195 پہ آ جاتا، 200 پہ آ جاتا، لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے آگے نہیں جانا تھا۔ اگر آج یہ گیا ہے تو اس کی وجہ پچھلے 9 ماہ کی سیاسی اور معاشی تباہی ہے، اور اس کے اثرات ابھی سامنے آنے ہیں۔ جب 255 یا جہاں پہ بھی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سیٹل ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 منٹ ہم اذان کی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔
جی جب آپ کہیں گے. جی شروع. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کی ہم نے 2 منٹ کی بریک لی تھی اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے بھی ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کی اسحاق ڈار صاحب نے کوشش کی, 32 ارب ڈالر استعمال کیے ملک کے, اور جب اس ایکسچینج ریٹ رجیم سے ہم باہر نکلے تو سڈن ڈی ویلیویشن ہوئی جس سے مہنگائی کی اسپائک آئی, اور یہ سب کچھ ان کے اپنے دور میں ہی ہو چکا تھا. 105 سے 124 پہ یہ ڈالر واپس چھوڑ کے گئے, اور جب ہم آئے اور ہم نے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم میں لے کے گئے تو اس کے بعد ڈالر فردر ڈی ویلیو ہوا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس یعنی اس کی آٹونومی کو برقرار رکھتے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے رکھا تھا, اور اگر ہم مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رجیم میں رہتے, اور اگر ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کسی ایک شخص کی ضد کی وجہ سے اس کی طرف ہم نہ جاتے اپریل 2022 میں, تو آج شاید 200 کو بھی کراس نہ کیا ہوتا پاکستان کے روپے نے. 1981 سے اب تک پاکستان کا سالانہ ڈی ویلیویشن کی جو ایوریج ہے وہ 6% ہے, 6.1%. کیوں ہے وہ؟ کیونکہ ہمارا مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ باقی دنیا سے زیادہ رہا, اس لیے وہ 6% سالانہ پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے آپ کا ایکسچینج ریٹ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں 3.4% ماہانہ آپ کا, پچھلے 9 ماہ کے اندر 3.4% ماہانہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ اپریشیٹ کیا روپے کے اگینسٹ. پاکستان تحریک انصاف کے 3.5-4 سال میں 58 روپے 58 روپیز, جس کے اندر اسحاق ڈار کا لیگ بھی شامل تھا جو اس نے زبردستی ہولڈ کیا ہوا تھا, وہ آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا. پچھلے 9 ماہ میں 75 روپے ہو چکا ہے, اور ابھی بھی جب مارکیٹ 255 پہ کلوز کی ہے آج تو ڈاؤن ورڈز پریشر تھا. جب کل مارکیٹ کھلے گی مزید نیچے جا سکتا ہے. اوپن مارکیٹ کا بھی کوئی ریٹ سیٹل نہیں ہوا, اور یہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہے جہاں آپ نے امپورٹس کے اوپر آرٹیفیشل ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, کیپٹل کنٹرولز لگائے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک ہر ایل سی نہیں کھول رہا, اکثر ایل سیاں نہیں کھول رہا, آج خام مال کی ایل سیاں نہیں کھول رہی, اور اسحاق ڈار کی اس پالیسی کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں بنیادی چیزوں کی قلت آ چکی ہے. آپ کے ہر انڈسٹری کی سپلائی چینز ڈسرپٹ, تیل ڈیزل سے لے کے, خام مال سے لے کے, صنعت کے خام مال سے لے کے دوائیوں تک, سرجری کرنے کے آلات تک, اس پالیسی نے ملک کے اندر قلت کریٹ کر دی. اور یہ وہ ملک تھا جو 9 ماہ پہلے 6% پہ ترقی کر رہا تھا, اور دور دور تک کسی ایسے بحران کا اندیشہ نہیں تھا. ہاں ضرور سپر کموڈٹی جو سائیکل آیا دنیا میں اس کے چیلنجز تھے, لیکن اس چیلنجز سے نپٹا جا سکتا تھا بڑی آرام سے اگر کنٹینیوٹی رکھی جاتی, اور اگر ہم مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میں رہتے, اور اگر ہم اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کی تباہ کن پالیسیوں کے بعد اور جو معیشت کو نقصان پہنچا ہے آج اور اس کا میں ابھی آپ کو بتاؤں اثر پوری طرح آنا ہے. ایکسچینج ریٹ کا اثر 2 سے 3 ماہ کے بعد مہنگائی پہ آتا ہے, ہر چیز میں مزید مہنگی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا آج ایکسچینج ریٹ چلا گیا ہے 30% سے اس وقت آپ کی شرح مہنگائی کھڑی ہے, یہ 40-45 پہ چلی جائے گی. اب آپ کو بجلی اور گیس اور مہنگی کرنی پڑے گی. آئی ایم ایف کی شرائط مزید سخت ہو جائیں گی, کیونکہ آپ نے مسلم لیگ نون نے تو 70% آپ کا جو بجلی کے مہنگے پلانٹ لگائے ہیں وہ سارے امپورٹڈ ایندھن پہ ہیں. ان کے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر جو کاسٹ نکلے گی, اور ان کی کیپیسٹی پیمنٹس جو ڈالر انڈیکس میں یہ کر کے گئے ہیں 255 یا 260-70 جہاں پہ بھی اب ڈالر جاتا ہے, تو وہ اتنی زیادہ آپ کو مہنگائی کرنی پڑے گی, اور ہم ہائپر انفلیشن میں بھی جا سکتے ہیں. صنعت آپ کی ویسے بند پڑی ہے, بے روزگاری جو ہے وہ, اور تو اس سے زیادہ نالائکی کیا ہوئے گی. یہ حکومت اگر آج قائم ہے تو بیساکھیوں کے سر پہ قائم ہے, اس کے علاوہ اس حکومت کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یہاں پہ میں آتا ہوں ان بیساکھیوں پہ اور سیاست پہ. کل اس رجیم کا بھیانک چہرہ پوری دنیا نے دیکھا, صرف پاکستان نے نہیں. فواد چودھری کو جس طرح لایا گیا کسی دہشت گرد کو نہیں لایا گیا. اس طرح تو راو انوار کو لانا چاہیے تھا اگر عدالت میں پیش کیا جاتے ہیں, اگر اس ملک میں کوئی انصاف ہوتا. اس طرح تو پیش کیا جانا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں, جن کو آپ نے منصب پہ بٹھا دیا. اس طرح تو پیش کیا جانا تھا اس ملک کے اندر جنہوں نے سازش کی. لیکن آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے ساری عمر قانون کی بالادستی کی بات کی, جس نے ساری عمر صحافتی آزادی کی بات کی, جس نے جب موقع آیا تو دوسری جماعتوں کی بھی حمایت کی اگر انہوں نے کوئی اصولی موقف اپنایا, اور جو پاکستان کے اندر جمہوریت, سول رائٹس, مائنورٹی گروپس کی سب سے طاقتور آواز تھی.
آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا. کل کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواد چودھری کو نقصان پہنچا ہے. کل فواد چودھری قوم کا ہیرو بن گیا ہے, اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. یہی وجہ ہے کہ رات کو 11:30 بجے اور 11 ساڑھے 11 کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن یعنی کل کا جو دن ہوگا, جو آج کا دن ہے, اس میں فواد چودھری کے کیس کو ذرا ڈاؤن پلے کرنا ہے. بہرحال میں یہاں پہ اپنے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے, میں ان کا بھی بڑے ادب سے جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں چودھری صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارا ادب ان پر لازم ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں, اور ہم ان کے اتحاد اور ہم اس اتحاد کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے, صوابی سے لے کے گوادر تک, کراچی سے کوئٹہ, لاہور سے کراچی, پشاور, آپ آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے روایتی سیاست کو رد کیا. ہم نے سودے بازی کر کے اقتدار کی سیاست کو رد کیا. ہم جانتے تھے جب ہم نے اسمبلیاں چھوڑنی تھیں کہ یہ مشکل راستہ ہے, ہم جانتے تھے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی اور مشکلات بھی آگے آئیں گی, ہمیں معلوم ہے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن یہ کہنا کہ ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے, انسانی حقوق کا جنازہ نکل گیا, ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا, صحافتی آزادی کو ختم کر دیا گیا, ملک میں جمہوریت نام کی چیز کوئی نہ رہ جائے, اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھے رہیں, وزارت اعلیٰ یا وزیروں کے مزے لوٹتے لیں. یہ سیاست نہیں ہے, اور یہی سیاست ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ختم ہو گیا ہے, اور اگر کسی ایک جماعت کا آج ووٹ بینک ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف رہ گئی ہے, کیونکہ ہم نے خود اقتدار کو ہمیشہ چھوڑ کے عوام کی سیاست کی ہے, اور ان تصورات کی سیاست کی ہے, قانون کی بالادستی کی, جمہوریت کی, سول سپریمیسی کی. وہ تو عمران خان آج بھی سودے بازی کر لے تو وہ واپس اقتدار میں آ جائے, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوئے گا؟ اس سے کیا پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کے لیے عمران خان اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ آئے. اور یہی فرق ہے ہم میں اور باقیوں میں کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے. اور یہ کہنا کہ فواد چودھری کو پہلے اندر ہو جانا چاہیے تھا, پنجاب حکومت بچ جاتی. فواد چودھری آج قوم کا ہیرو ہے, اور کوئی قوم کا ہیرو نہیں ہے. اور جس طرف ہم جا رہے ہیں, جو ہم نیا پاکستان تصور کر رہے ہیں, وہ اس نظام کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا کہ آپ کبھی کسی سے بیٹھ کے مل کے پنجاب حکومت لے لیں یا اقتدار لے لیں, کبھی کسی سے بیٹھ کے لے لیں, اور نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں, جماعت ہے کوئی نہیں, بس 4 لوگ ادھر سے ملائے, 5 لوگ ادھر سے ملائے, کوئی سازش کر لی, کوئی انٹریگ کر لی. ایسے نہیں. یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے. عمران خان کی سیاست اس سے مختلف ہے. اس قربانی اور مشکل اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا کریں گے, اس کے لیے ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری 2022 اور پھر بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی, اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.